اور یہاں جعل، اگر لنا کو جعل کے متعلق کریں گے تو پھر جعل کیا ہوگا؟ ذات اور ذاتیات کے درمیان میں آ جائے گا، جو کہ ان کے نزدیک ناجائز ہے، مناطقہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ یہ ہے وہ معنوی خرابی۔ اگر ہم لنا کو جعل کے متعلق کریں گے تو لفظوں میں تو ٹھیک ہے، اقرب ہے، لیکن معنوی خرابی ہے۔ اور اگر رفیق کے متعلق کریں گے تو لفظوں میں تو ابعد ہے، لیکن معنن اقرب ہے، معنن اقرب ہے۔ یہاں معنوی خرابی سمجھ میں آ گیا؟ جی، معنن ابعد ہے، سمجھ میں آ گیا؟ معنن ابعد ہے یعنی مجعولیت ذاتی کی خرابی لازم آتی ہے، جو کہ مناطقہ کے نزدیک جائز نہیں، لیکن لفظوں میں خرابی نہیں، لفظاً یہ قریب ہے۔ لنا کو جعل کے متعلق کریں گے تو اقرب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل متعلق کرنے میں اصل یہ ہے معمول کے لیے کہ اس کا متعلق فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور یہ فعل اور شبہ فعل ہے، فعل ہے نا، ٹھیک ہے۔ وجہ تقدیم اقرب ہونے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس کے متعلق ہو وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور یہاں فعل ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ اس کا معمول ہو، اس کا کیا ہو؟ معمول ہو، اور یہ لنا اس جعل کا معمول ہے۔ تیسرے یہ کہ اس پر مقدم نہ ہو، اور یہاں لنا جعل پر مقدم نہیں، لنا جعل پر مقدم نہیں، اس لیے کہا کہ لنا کو جعل کے متعلق کرنا یہ اقرب ہے لفظوں میں، لفظاً اقرب۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن معنن ابعد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معنوی خرابی لازم آ رہی تھی۔ کیا خرابی تھی؟ مجعولیت ذاتی کی خرابی۔ مجعولیت ذاتی کیا ہوتی ہے آپ کو بتا دیا، یہ خرابی لازم آ رہی ہے کہ جعل ذات اور ذاتیات کے درمیان میں آ رہی ہے۔ اور اگر ہم اس لنا کو رفیق کے متعلق کریں گے تو رفیق لفظاً تو ابعد ہے لیکن معنن اقرب ہے۔ معنن اقرب کا معنی ہے وہ معنوی خرابی جو وہ یہاں آ رہی تھی وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر لنا کو جعل کے متعلق کریں گے مجعولیت ذاتی کی خرابی ہوگی، اور اگر ہم لنا کو رفیق کے متعلق کریں گے پھر عبارت ہو جائے گی وَجَعَلَ التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ لَنَا۔ اور یاد رکھنا توفیق ذات ہے، خیر رفیق ذاتیات ہے، لیکن جب لنا اس کے متعلق ہو جائے گا تو پھر ذاتیات خیر رفیق لنا بن جائے گی، اور خیر رفیق لنا ذاتیات نہیں، خیر رفیق ذاتیات ہے، لیکن جب لنا لگ جائے گا اس کے ساتھ تو پھر وہ ذاتیات نہیں ہے۔ جب ذاتیات نہیں ہے، جب لنا کو ہم اس کے متعلق کریں گے، اب ذاتیات نہ ہوا، جب نہ ہوا تو جعلت توفیق خیر رفیق لنا کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ جعل ذات اور ذاتیات کے درمیان میں آ گیا؟ جی نہیں آیا، اس لیے کہ تو ذاتیات ہی نہیں بنا، ذاتیات نہیں بنا۔ جب نہیں بنا تو مناطقہ کے ہاں جو مجعولیت ذاتی کی خرابی لازم آ رہی تھی وہ یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ خیر رفیق یہ توفیق کی ذاتیات ہے، خیر رفیق لنا یہ ذاتیات نہیں۔ اب جعل توفیق اور خیر رفیق لنا کے درمیان میں آ گیا، مجعولیت ذاتی کی خرابی لازم نہیں آ رہی، اس لیے معنن اقرب ہے۔ اور پتہ نہیں وہ معنن اقرب سمجھ میں آ گیا؟ ظہیر جی یہ منطق ہے، یہ بات سمجھے بھائی کہ لنا کو جعل کے متعلق کرنا یہ اقرب ہے لفظاً، اقرب ہے لفظاً، اقرب ہے۔ اقرب لفظاً کے 3 دلائل بتائے تھے۔ پہلی دلیل کیا؟ ہاں کہ عامل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل ہو، یہ شبہ فعل ہٹا دو اس سے، عامل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل ہو، شبہ فعل نہیں۔ عامل میں اصل یہ ہے کہ کیا ہو؟ فعل ہو۔ دوسری کیا بتائی تھی؟ ہاں یہ عامل اپنے معمول سے پہلے ہو، یعنی معمول اس کے بعد ہو۔ اور تیسری دلیل
ہاں اس کو ٹھیک کرو، عامل اور معمول کے درمیان فصل بالاجنبی نہ ہو، فصل بالاجنبی نہ ہو۔ تیسری دلیل یہ لکھو۔ پہلی دلیل یہ ہوئی کہ عامل میں اصل یہ کہ وہ فعل ہو، اور یہاں پر فعل ہے لنا، اس کا جو متعلق ہے جعلہ وہ فعل ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ عامل اپنے معمول سے پہلے ہو اور معمول اس کے بعد ہو، اور یہاں پر بھی جعلہ پہلے ہے اور لنا بعد میں ہے۔ تیسری یہ کہ عامل اور معمول کے درمیان میں اجنبی کے ذریعے سے فصل نہ ہو، یعنی کوئی ایسا اور لفظ نہ ہو کہ جس کا تعلق اس فعل کے ساتھ نہ ہو، کسی اور کے ساتھ تعلق ہو، اس کا وہ کسی اور کا متعلق بنتا ہو تو فصل بالاجنبی نہ ہو۔ اور یہاں اس کے دونوں کے درمیان میں کوئی فصل نہیں ہے، درمیان میں فصل ہے ہی نہیں، جعلہ کے بعد فوراً لنا آ گیا، اس لیے کہا کہ لنا کو جعلہ کے متعلق کریں گے تو یہ اقرب ہے لفظاً، تو اقرب ہے لفظاً کے 3 دلائل ہو گئے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ لیکن مانن ابعد ہے، پتہ نہیں یہ مانن ابعد کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ مانن ابعد ہے، یہاں مجعولیت ذاتی کی خرابی لازم آ رہی ہے، مجعولیت ذاتی کی خرابی لازم آتی ہے، یعنی جعل جو ہے وہ مجعول اور مجعول الیہ کے درمیان میں آتا ہے، یعنی ذات کے لیے ذاتیات کا ثبوت کیا جا رہا ہے اور ذات کے لیے ذاتیات کا ثبوت درست نہیں۔ جعل اللہ الانسان انسانا، بھئی ذات کے لیے ذات کا ثبوت بھی مناطق کے نزدیک ناجائز، ذات کے لیے ذاتیات کا ثبوت بھی ناجائز، اور ذات کے لیے لوازم ذات کا ثبوت بھی ناجائز۔ جعل اللہ الانسان انسانا، تو انسان ذات ہے اور ذات کے لیے ذات کو ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی ذات اور ذات کے درمیان میں جعلہ آ گیا، اس لیے کہ جعلہ یہ فاعل جو ہے جاعل یعنی فاعل، وہ اس فعل کو جو مفعول اول ہے مفعول ثانی مفعول اول کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ وہ جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، تو مفعول اول مفعول ثانی کو مفعول اول کے لیے ثابت کیا کہ آپ کے لیے زمین اس کے لیے بچھونا ہونا ثابت کیا، زمین کے لیے بچھونے ہونے کو ثابت کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ تو دیکھو مفعول ثانی کو مفعول اول کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، جعلہ یہ کرتا ہے، جعلہ کے ذریعے سے جاعل مفعول ثانی کو مفعول اول کے لیے ثابت کرتا ہے، اور مفعول اول کو مفعول ثانی یعنی ذات کو ذات کے لیے یا ذاتیات کو ذات کے لیے یا لوازم ذات کو ذات کے لیے ثابت کرنا مناطق کے نزدیک ناجائز ہے۔ پتنی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ مفعول ثانی مفعول اول کے لیے ثابت کی جاتی ہے، تو انسان کے لیے انسانیت ثابت ہے، تو انسان تو پہلے ہی جب ثابت ہو گیا پھر اس کے لیے انسانیت کیا ثابت ہوگی؟ اس لیے جعل اللہ الانسان انسانا، ذات کے لیے ذات کا ثبوت ہے، یعنی مفعول اول و مفعول ثانی، مجعول انسان اور انسانا مجعول الیہ، ان کے درمیان میں جاعل کا جعل لازم آ رہا ہے، کام کرنے بنانے والے کا بنانا لازم آ رہا ہے، اور یہ درست نہیں، اس کو کہتے ہیں مجعولیت ذاتی کی خرابی ہے، یعنی ذات کے لیے ذات کا ثبوت یا ذات کے لیے ذاتیات کا ثبوت یا ذات کے لیے لوازم ذات کا ثبوت لازم آ رہا ہے، جو کہ درست نہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ کن کے نزدیک؟ مناطق کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جعل اللہ الانسان انسانا، جعل اللہ الانسان حیوانا یا حیوانا ناطقا، کیونکہ حیوان ناطق اس کے لیے ذاتیات ہیں، کسی شے کی حقیقت اور ماہیت ذاتیات کہلاتی ہے اس کی۔
اور کسی بھی شے کے لیے اس کے لوازم ذات کو بھی ثابت کرنا جائز نہیں. اس لیے جعل اللہ الانسان ضاحکا، یہ لازم ہے، ذات کے ساتھ مختص ہے، تو لازم ذات بھی ثابت کرنا درست نہیں. جعل اللہ الانسان ناطقا، جعل اللہ الانسان مستقیم القامت، جعل اللہ الانسان کاتبا بالقوت. یہ انسان کا خاصہ ہے، کاتب ہونا انسان کا خاصہ ہے. اس لیے لوازم انسان کے لیے لازم ہے، لوازم ذات کو بھی ثابت کرنا درست نہیں. پتلی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو جیسے اس مثال میں ہے جعل اللہ الانسان انسانا، بالکل اسی طرح ہے وجعل لنا التوفیق خیر رفیق. توفیق یہ ذات ہے. توفیق کی جب ہم تعریف پوچھتے ہیں مت توفیق، توفیق کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. یہ جو خیر کی قید لگاتے ہیں یہ شرعاً لگاتے ہیں. ویسے اگر خیر کی قید نہ لگائے مطلقاً چھوڑ دے لغتاً، وہ تو ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب، مطلوب کی طرف اسباب کو متوجہ کر دینا، وہ مطلوب خیر ہو یا شر ہو، مطلوب خیر ہو یا شر ہو. لیکن شرعی معنی میں توفیق کا مطلب ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. دیکھو توفیق کی حقیقت اور ماہیت میں خیر کا لفظ ہے. شرعی معنی دیکھو، شرعی معنی میں خیر کا لفظ اس میں موجود ہے، تو یہ خیر اس کی حقیقت اور ماہیت کا جز ہے. اس لیے یہ ذاتیات ہے. یہ کیا ہے؟ اب توفیق کے لیے خیر رفیق ثابت کیا جا رہا ہے، جیسے انسان کے لیے حیوان ناطق کو ثابت کیا جاتا ہے، تو یہ مناطقہ کے نزدیک ناجائز ہے. اس لیے کہ ذات کے لیے ذاتیات کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو جیسے ذات انسان کے لیے حیوان ناطق کا ثبوت ناجائز، ایسا ہی توفیق کے لیے خیر رفیق کو بھی ثابت کرنا جائز نہیں ہے. شرعی معنی میں یہ خرابی لازم آ رہی ہے. ذات کے لیے ذاتیات، توفیق کے لیے ذاتیات کو ثابت کیا جا رہا ہے. یہ بات سمجھے؟ اور اگر ہم لغوی معنی میں دیکھ لیں، لغوی معنی مراد لے توفیق کا، تو پھر وہاں مطلق رہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب، نحو المطلوب، بس چاہے خیرن ہو یا شرن ہو. تو یہاں تو نہ خیر آیا نہ شر آیا. تو پھر توفیق کے لیے جعل لنا التوفیق خیر رفیق. اب خیر رفیق تو اس میں ہے نہیں، توفیق کی تعریف میں خیر آ گیا نہیں ہے، تو اب ذاتیات تو نہ ہوا، ذاتیات نہ ہوا. اب ہم کہیں گے یہ جو خیر رفیق ہے یہ اگرچہ ذاتیات نہیں ہے لیکن یہ لوازم ذاتیات ہے. یہ اس کے ذات کے لیے لوازمات میں سے ہے، وہ ذات کے لوازمات میں سے ہے. جیسے کاتب بالقوہ ہونا، ضاحک ہونا، یہ انسان کے لوازمات میں سے ہے. ایسا ہی یا حیوان ناطق کے لوازمات میں سے ہے. ایسا یہاں پر بھی خیر رفیق یہ اگرچہ توفیق کی تعریف میں تو نہیں لیکن لوازم ذات ہے. کیا ہے؟ لوازم ذات ہے. تو جعلہ کو تو ذات کے اور لوازم ذات، جیسے ذاتیات کے درمیان میں جعلہ نہیں آ سکتا، اسی طرح لوازم ذات کے درمیان میں بھی نہیں آ سکتا. تو پھر ہم یہاں کہیں گے جعلت توفیق خیر رفیق، یہ خیر رفیق اس کے لوازم ذات ہے. یہ کیا ہے؟ لوازم ذات ہے. تو چاہے ذات کے لیے ذاتیات ثابت ہو تب بھی ناجائز. اگر شرعی معنی توفیق کا لے لے تو پھر ذات کے لیے ذاتیات کا ثبوت ہو رہا ہے، وہ بھی ناجائز. اور اگر ہم مطلق چھوڑ دیں، لغوی معنی میں لے لے، تو پھر یہ خیر رفیق اس کے ذات کے لوازمات میں سے ہوگی اور جعل ان کے درمیان میں بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لوازم ذات بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ لغوی معنی میں ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں یہ خرابی لازم آ رہی ہے. توفیق بمعنی توفیق اگر شرعی معنی میں لے لو تب بھی مجعولیت ذاتی کی خرابی لازم آ رہی ہے کہ توفیق کی جو ذات ہے اس کے لیے ذاتیات کا ثبوت لازم آ رہا ہے. اور اگر توفیق بمعنی لغوی معنی میں لے لو تو پھر اس صورت میں خیر اگرچہ اس کا جز نہیں ہے لیکن اس توفیق کے لیے لازم ہے. تو پھر اس صورت میں ذات کے لیے لوازم ذات کا ثبوت لازم آ رہا ہے اور وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی
ناجائز ہے۔ اس لیے مناطق کہتے ہیں چونکہ یہ خرابی لازم آ رہی تھی، معنوی خرابی تھی، اس لیے ان کے درمیان میں لنا کو اگر ہم جعلہ کے متعلق کریں گے تو لفظاً تو ٹھیک ہے، اقرب ہے، لیکن معنن ابعد ہے، معنوی خرابی ہے۔ پتہ نہیں یہ معنن ابعد سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی کل کے اگر سبق بورڈ سے لکھا ہو، پہلے آپ انسان اور حیوان ناطق لکھو۔ انسان ذات ہے، حیوان ناطق ذاتیات ہے، اور کاتباً بالقوہ یا ضاحکاً مستقیم القامہ یہ اس کے لوازم ذات ہے، یہ لکھ دو۔ پھر اس کے نیچے توفیق لکھ دو، انسان کے نیچے توفیق لکھ دو، یہ ایک ذات ہے۔ خیر رفیق اگر لوگ اس شرعی معنی لے لے تو خیر رفیق ان کے لیے ذاتیات ہے، اور ان کے درمیان میں جیسے جعل اللہ الانسان حیوان ناطقا نہیں کہہ سکتے، جعل لنا التوفیق خیر رفیق بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر اس لغوی معنی میں لے لے توفیق کے تو پھر یہ خیر رفیق کو پھر آپ اس کو لوازم ذات کے نیچے لکھ دو، درمیان میں جعلہ آ رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ پتہ نہیں کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک نئی بات ہے جو ہر جگہ نہیں ہوتی، نہ آگے کسی کتاب میں اور نہ پیچھے کہیں پڑھی آپ نے، تو اس کو سمجھو۔ لیکن اگر ہم لنا کو رفیق کے متعلق کریں گے تو یہ خیر رفیق لنا نہ یہ توفیق کی ذات ہے اور نہ ذاتیات ہے، نہ یہ توفیق کے لیے ذاتیات ہے اور نہ یہ لوازم ذات ہے۔ اگر لنا کو ہم رفیق کے متعلق کریں پھر توفیق کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پھر عبارت کیا ہو جائے گی؟ جعلت توفیق خیر رفیق لنا، اور یہ جو خیر رفیق لنا ہے یہ توفیق کے نہ ذاتیات ہے نہ لوازم ذات ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ذات کے لیے نہ ذات کو ثابت کرنا درست، نہ ذاتیات کا ثابت کرنا درست، اور نہ لوازم ذات کا ثابت کرنا درست۔ اور خیر رفیق لنا نہ یہ ذات ہے توفیق کا، نہ ذاتیات ہے اور نہ لوازم ذات ہے، تو اب عبارت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہم لنا کو رفیق کے متعلق کریں گے تو لفظاً تو ابعد ہے لیکن معناً اقرب ہے۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ ہمارے ساتھ رہو تو آئے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ یہ بات سمجھ آئے گی؟ دیکھو کتاب میں عبارت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، منتبس کر لیں۔ دیکھو وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر غرض والا معنی لے لے تو قیامت نہیں آئے گی۔ شاہ صاحب کے نزدیک، شاہ صاحب کے نزدیک قیامت نہیں آئے گی، جائز ہے اس لیے۔ اور جس نے ہمارے غرض کے لیے توفیق کو بہترین دوست بنایا، یا اگر انتفاع کے لیے لے لے تو اللہ وہ ہے کہ جس نے ہمارے فائدے کے لیے توفیق کو بہترین دوست بنایا۔ ترجمہ آ گیا بھائی؟ قولہ نظر آ گیا؟ قولہ شرح میں وجعل لنا کہتے ہیں الظرف، یہ جو ظرف ہے لنا اما متعلق بجعل، یا تو یہ متعلق ہے جعل کے، اگر جعل کے متعلق پھر اشکال ہوگا لام تعلیل کے لیے ہوگی، کہتے ہیں نہیں لام تعلیل کے لیے نہیں ہے، واللام للانتفاع، یہ لام تو فائدہ دینے کے لیے ہے، کما قیل جیسے کہ کہا گیا فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان جعل لکم الارض فراشا، اس آیت میں کہا گیا یہاں لام یہ انتفاع کے لیے ہے۔ و اما برفیق، یا یہ لنا جار مجرور رفیق کے متعلق ہے، پھر اعتراض اس پر ہوگا کہ یہ تو عامل ضعیف ہے اور عامل ضعیف ما قبل میں عمل نہیں کرتا، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ و اما برفیق، یا متعلق ہوگا رفیق کے، ویکون تقدیم معمول المضاف الیہ، اور مضاف الیہ جو رفیق ہے اس کے معمول کا مقدم کرنا علی المضاف، مضاف پر، لکونہ ظرفا، اس کے ظرف ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ والظرف مما یتوسع فیہ ما لا یتوسع فی غیرہ، اور ظرف تو ان چیزوں میں سے ہے کہ اس میں وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، ما لا یتوسع فی غیرہ، کہ جو اور چیزوں میں وسعت اور گنجائش نہیں ہوتی اس کے علاوہ میں، اس لیے دونوں جائز ہو گئے، دونوں کے متعلق کر سکتے ہو۔
لیکن مشارح کہتے ہیں والاول اقرب لفظا، جعل کے متعلق کرو گے تو یہ زیادہ قریب ہے، لفظاً قریب ہے، معنوی سے خاموش ہو گیا، معلوم ہو مانن یہ قریب نہیں ہے۔ والثانی، اور اگر دوسرے کے متعلق کرو گے معنن، یعنی اقرب معنن، یہ معنن کیا ہے؟ معنن قریب ہے۔ قولہ التوفیق، توفیق کہتے ہیں وہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، توجیہ کہتے ہیں اسباب کو، سارے اسباب کو متوجہ کر دینا مطلوب خیر کے مطلوب کی طرف ہو، وہ مطلوب جو خیر کا ہو، خیر کے مطلوب کی طرف اسباب کو متوجہ کر دینا ہے۔ یہ دیکھو 5 نمبر حاشیہ دیکھو اگر نظر آ رہا ہے آپ کو، فی تحقیق معنی توفیق اقوال کثیرۃ، توفیق کی تعریف میں، ثبوت میں بہت سارے اقوال ہیں، اس لیے اکثر متکلمین محققین جو متکلمین میں سے انہوں نے کہا توفیق کی تعریف انہوں نے کیا کی، وہ کہتے ہیں وہ خلق القدرت علی الطاعت، طاعت پر طاقت قدرت کو پیدا کرنے کو کہتے ہیں توفیق۔ وقول بعضهم، اور بعض کا قول ہے وہ خلق نفس الطاعت، نفس طاعت کو پیدا کرنا توفیق ہے۔ وقد یقال، اور تعریف میں یہ بھی کہا جاتا ہے انہ تسہیل طریق الخیر، خیر کے راستے کو آسان کرنا، و تسدید طریق الشر، شر کے راستے کو بند کر دینا، یہ ہے توفیق۔ وقیل، اور ایک تعریف یہ بھی کہی گئی هو الوقوع من الاستعداد، وہ استعداد کا واقع ہونا ہے۔ اور بعض کے نزدیک عبارت، توفیق نام ہے عن جعل التدبیر موافقا للتقدیر، تدبیر کا تقدیر کے موافق ہونے کو، بنانے کو کہتے ہیں کیا؟ توفیق۔ پھر آگے بات کی ہے کہ یہ خیر توفیق کی تعریف میں داخل ہے یا نہیں ہے، بعض کہتے ہیں داخل ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں، مطلق ہوتی ہے۔ توجیہ الاسباب نحو المطلوب، اسباب کو مطلوب کی طرف متوجہ کر دینا، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو۔ چوری کے لیے جا رہے، چوری کے لیے اب رات کے اسباب لے لیے، کیسے چڑھیں گے دیوار پر، گھر پر، سارے اسباب اپنے ساتھ لے لیے، دفاع کے لیے اپنے ساتھ بھی ہتھیار بھی لے لیے، اور ایسے جوتے بھی لے لیے بھاگنا آسان ہو، اور بھی جو چوری کے لیے لوازمات ہوتے ہیں سب لے لیے۔ تو یہ ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب، مطلوب چوری کرنا ہے، اسباب اختیار کر لیے، ہم کہتے ہیں چوری کی توفیق مل گئی اس کو، وہ آ گیا سمجھ میں، تمہیں سونے کی توفیق مل چکی ہے، بے شرما جا رہے بھائی۔